اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز و محترم بہن بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ لوگوں تک وہ تمام علم اور عمل کے طریقے بتا دوں جن کا میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا اور جن کا تعلق روحانی علوم سے ہے، انسانی وجود میں موجود ان مخفی طاقتوں سے ہے جن کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، جنہیں آپ دماغ کی قوت، خیال کا علم، ٹیلی پیتھی، مراقبہ، مسمرزم یا ہپناٹزم ٹیکنیکس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس چینل پہ میں اب سے پہلے بھی بہت سی ویڈیوز ایسے موضوعات پہ اپلوڈ کرتی رہی ہوں، لیکن اس بار میری کوشش یہ ہے کہ ان موضوعات کے بارے میں جو بھی علم یا ذاتی تجربہ مجھے حاصل ہوا، اس کے بارے میں مکمل طور پہ آپ لوگوں تک وہ علم، وہ بات، وہ تجربات پہنچا دیے جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت پورا ہو جائے اور بات ادھوری رہ جائے۔ صرف ایک بیان میں یہ وسیع مضمون مکمل ہونا ناممکن ہے، اس لیے اسے چند ویڈیو سیریز میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 پارٹ میں یہ کورس مکمل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے اور یقین بھی کہ اس سیریز کے بعد آپ کو کسی اور گائیڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اپنے دماغ کی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تمام علوم دماغ سے تعلق رکھتے ہیں اور دماغ بلا شبہ انتہائی ہنگامہ خیز ہے۔ مسلسل کوششوں کے ذریعے آپ اسے بالکل زیر کر سکتے ہیں۔ آپ دماغ کے مالک ہیں۔ جب خواہش مر جاتی ہے تو دماغ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، اور جب تک خواہش زندہ ہے یہ آپ پر یعنی حقیقی انسان پر قابو رکھتا ہے۔ سکون اور خوشی ہمیشہ سے ہر انسان کا اولین مقصد رہا ہے۔ انسان کی تمام سرگرمیاں زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشیوں کے حصول کی طرف ہوتی ہیں، لیکن ایک غلط، گمراہ کن تصور کے ذریعے کہ اشیاء خوشی دیں گی، انسان اپنی خوشی کو، اپنی حقیقت کو اپنے سے باہر تلاش کرتا رہتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمر بھر کی کوششوں کے باوجود اسے مایوسی ہی ملتی ہے۔ اضطراب اور مصائب ہر جگہ نظر آتے ہیں، کیونکہ اصل پائیدار خوشی انسان کے اندر ہے۔ دماغ مکمل طور پر خارجی ہے۔ جب تک ذہن بے چین ہو کر چیزوں کے درمیان گھوم رہا ہے، ہمیشہ اتار چڑھاؤ، پرجوش، مشتعل اور بے قابو دماغ من کی حقیقی خوشی کا ادراک اور لطف حاصل نہیں کر سکتا۔ بے چین دماغ اور تمام خیالات اور خواہشات پر قابو پانا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس نے دماغ کو مسخر کیا ہے تو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ دماغ پر تسلط حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ ہر موڑ پر آپ کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے اور کن طریقوں سے اسے زیر کیا جا سکتا ہے۔ ارتکاز توجہ اور مراقبے کے حوالے سے بہت سے مفید اشارے اس سیریز میں آپ کو قرآن کے حوالے سے ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے، جن کو سمجھ گئے اور اگر ایمانداری یعنی خلوص اور شوق سے ان ہدایات پہ عمل کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا تمام روحانی علوم کا مقصد دماغ پر عبور حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے طریقے اور ذرائع کو آسان، آزمودہ اور مؤثر طریقوں سے پیش کیا جائے۔ میری کوششیں پوری ہوں گی بشرط کہ ایک بھی مخلص خواہش مند کی روحانی راہ میں مدد ہو جائے اور وہ مقصد حاصل کر لے۔ تو دماغ در حقیقت ہمارے تمام علم کا ذخیرہ ہے کہ سکھا دیے آدم کو تمام نام۔ اور ایک حیرت انگیز حقیقت یہ بھی ہے کہ جو آپ کو خدا سے الگ کرتا ہے وہ دماغ ہی ہے۔ آپ کے اور خدا کے درمیان جو دیوار کھڑی ہے وہ دماغ ہی ہے، کیونکہ دماغ کو ہی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی راستہ چن سکتا ہے۔ جسم کوئی عمل خود سے نہیں کر سکتا جب تک ارادہ دماغ میں نہ ہو، تو انسان اور خدا کے درمیان جو حجاب ہے، جو دیوار ہے، وہ دماغ ہے، اور اس دیوار کو خدا کی یاد اور قرب ہی ہٹا سکتا ہے۔ جب یہ دیوار ہٹ جائے تو آپ خدا کے روبرو آئیں گے، حقیقت کے سامنے آ جائیں گے۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے یعنی صفات، اوصاف،
یعنی مختلف ایٹریبیوٹس، اور اگر مزید گہرائی میں جائیں تو اعضاء وہ قدرت کا فطری قانون جو اس نے پوری کائنات میں ہر مخلوق پہ اور ہر وجود پہ لاگو کر رکھا ہے، اسی کے مطابق ہر چیز کام کر رہی ہے، اس کے مطابق چل رہی ہے۔ انسان کو ایک مخصوص اختیار دینے کے باوجود انسان کو اپنے وجود پر کوئی اختیار نہیں، اپنے قد پہ، اپنی شکل پہ، اپنے رنگ پہ، اپنی زندگی پہ، اپنی موت پہ، اپنی جوانی پہ، اپنے بڑھاپے پہ اور جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں پہ کوئی اختیار نہیں۔ ہر قانون تسبیح کی طرح جاری ہے، انسان پر بھی، کائنات پر بھی، کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے، اور تو اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اب نہایت باریکی سے اس بات پہ غور کیجیے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، اللہ نے کہا، اور بس جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، تو بس بن گیا۔ اس کے اوصاف بنا دیے گئے، اس کے اعضاء بنا دیے گئے کہ یہ ایسے ایسے فنکشن کریں گے۔ ہاتھ، پیر، جسم، حواس، وجود کا بڑھنا، پھولنا، پیدا ہونا، ختم ہونا، سب طے پا گیا۔ تمام صفات، تمام اعضاء، تمام فرشتے اس کے مطابق ہی عمل کرنے لگے جیسا کہ حکم دیا گیا۔ اب اس سانچے میں آدم کو اتارنا ہے کہ وہ اس زمین کے یعنی جسم کے دائرے میں مقید رہے گا، اور وہ ویسے ہی پیدا ہوگا، ویسے ہی مرے گا، ویسے ہی بڑھے پھولے گا جیسا کہ قانون بنا دیا گیا۔ لیکن آدم کو، انسان کو تو آزمانا ہے، تو وہ آزمائش کیسے ہوگی؟ اگر وہ خود سے کچھ کر ہی نہیں سکتا تو ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا، یعنی اسے پاور دے دی، اختیار دے دیا کہ وہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور سمجھنے کے لیے دماغ دے دیا۔ تو فرشتوں نے یعنی صفات نے کہا، اعضاء نے کہا کہ تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، یعنی جس وجود کو تو نے زمین میں، وجود میں، جسم میں اتارا ہے، جسے تو نے اختیار دے دیا ہے دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، یعنی دخل اندازی کا، تو پھر ہم صفات اور اعضاء جو تیری حمد ثنا اور تیرے دیے قانون میں پابندی سے چل رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ ہمیں اپنی مرضی سے ہی استعمال کرے گا، یہ اپنے مقرر اختیار میں ہمیں دائیں لے جائے، بائیں لے جائے، تو پھر یہ تو فساد ہی مچائے گا۔ اور پھر یہ فساد مچا بھی کیسے؟ وہ ایسے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب سب سے غور طلب بات کہ ابلیس، جسے ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ابلیس جنات میں سے ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے فرشتوں کو، صفات کو، ایٹریبیوٹس کو، کہ انسان کو سجدہ کرو۔ تو ابلیس کیا صفت ہے؟ ابلیس انسان میں وہ صفت ہے، وہ اختیار ہے، وہ عضو ہے جو اختیار رکھتا ہے، مرضی کا، انکار کا، انا کا، جسے آپ دماغ کا ایک پہلو بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے اختیار پاتے ہی پہلے ہی دن اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ اور اسی دماغ کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، یعنی انسان کو وجودی، روحانی، صفاتی، ظاہری، باطنی وجود مکمل تیار ہو گیا، اور اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی اسے اختیار دے دیا گیا حکم ماننے کا یا نہ ماننے کا، کہ یہ میری مانے یا نہ مانے، تم صفات اس کے مطابق چلتے رہنا جیسا کہ میرا حکم ہے۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اب جس نے نہیں کیا وہ ابلیس ہے اور وہ جن ہے۔ جن یعنی ایک چھپا ہوا وجود، آگ کی لو سے بنا ہوا وجود، انسان میں چھپی ہوئی انکار کی صفت، جس نے پہلے ہی دن اللہ کے حکم پہ انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، کہ میں آدم کے اس پہلو سے بہتر ہوں۔
جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی وہ ہر حکم کو بلا چو چرا مان لی، جو آنکھیں بند کر کے جدھر لگا دو چلتا رہے، یہ تسلیم ہے اور میں تحقیق ہوں، یہ اقرار ہے اور میں انکار ہوں، یہ مٹی ہے اور میں آگ ہوں، اس سے بہتر ہوں، میں تیرا دیا ہوا وہ اختیار ہوں جو انکار کرے گا، تحقیق کرے گا، سوال کرے گا، اعتراض کرے گا، خواہش کرے گا، میں دماغ ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو راندا گیا ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ بڑی غور طلب آیت ہے کہ تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے، یعنی جب قیامت کا دن آ جائے گا پھر اس کا دماغ کے انکار کا عمل آخری انسان کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، اور آگے سے دماغ کا یہ کہنا کہ اے میرے رب پھر مجھے مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت دے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے میرا کام کرنے دے، میں انسان کی اس انکار کی صفت کو ابھارتا رہوں گا۔ فرمایا بس تجھے مہلت ہے وقت معین کے دن تک، اور آگے سے دماغ کا یہ کہنا بڑا غور طلب ہے، کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر ان میں جو تیرے خالص بندے ہوں گے وہ دماغ کے اس انکار والے شر والے پہلو کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ تو آدم اور ان کے جوڑے کو اس کے بعد جنت میں بھیج دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ تو پھر انہیں شیطان نے بہکا دیا اور ان کے روبرو قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی سوچ کے ذریعے دماغ کے ذریعے انسان کی منفی دماغی قوت نے اسے دکھایا سنایا سمجھایا کہ اللہ کے حکم کو انکار کر دو، اس درخت کے قریب جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، چھو کے چکھ کے تجربہ کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، میں کوئی کسی کا نقصان تھوڑے کر رہا ہوں، بس مجھے یقین ہو گیا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اس درخت کو سمجھنے کے لیے انسان کے دماغ نے اسے قائل کر ہی لیا کہ یہ کیا ہے، کیوں اس سے منع کیا جا رہا ہے، مجھے تحقیق کرنی چاہیے، آخر مجھے آنکھیں دی گئی ہیں، مجھے تو ٹھیک نظر آ رہا ہے، مجھے کوئی اس سے نقصان یا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا۔ تو پھر انہیں دماغ یعنی شیطان نے بہکا دیا، اور تب اللہ نے کہا انسان پر آشکار ہوا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جو آپ کو خدا سے الگ کرتا ہے وہ دماغ ہی ہے، آپ کے اور خدا کے درمیان جو دیوار کھڑی ہے وہ دماغ ہی ہے، کیونکہ دماغ کو ہی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی راستہ چن سکتا ہے، حقیقی انسان اور اللہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے طے کرنا ہے، روحانیت میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے اس دماغ کو آدم نے جب تک اپنے قابو میں نہ کیا یہ انسان کو انسان کے حقیقی روپ سے جدا ہی کرے گا۔ من انسان ہے، من کے اندر اللہ ہے، فرشتے اعضاء ہیں، جن دماغ ہے، دماغ بہت لطیف ہونے کی وجہ سے دوسرے ذہنوں کے ساتھ قریبی تعلق یا رابطے میں ہے، جیسے جیسے ذہن تیار ہوتا ہے آپ ذہنی دھاروں کے ساتھ شعوری تعلق میں آتے ہیں، دوسروں کے ذہنوں کے ساتھ قریب اور دور، زندہ اور مردہ۔ اگر اے بی کا دوست ہے تو اے کا دماغ بی کے دماغ سے جڑا ہوا ہے، اے کے دوستوں رشتہ داروں بھائیوں کے ذہن اے کے ذہن سے جڑے ہوئے ہیں، کئی ذہن اسی طرح بی کے دماغ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ایک ذہن پوری دنیا کے تمام ذہنوں سے جڑا رہتا ہے، یہ ایک نیٹ ورک کی طرح ہے، دنیا میں کہیں کوئی اچھا برا واقعہ باقی دماغوں پہ اثر چھوڑتا ہے، دماغ انا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں کا خیال، در حقیقت میں کے اس خیال سے بچنا مشکل ہے، ذہن ہمیشہ اپنے آپ کو کسی مقصد سے جوڑتا ہے، یہ خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا، صرف یہی دماغ ہے جو اس جسم میں خود کو میں کہتا ہے، میں کا خیال دماغ کے درخت کا بیج ہے، انا کے اس بیج سے جو شے سب سے پہلے برآمد ہوتی ہے وہ خود پسندی ہے، دماغ انسانی وجود کا سب سے اہم عضو ہے اور اس کا تعلق ہماری ایسٹرل باڈی سے ہے، جو جسمانی وجود کے ذریعے ہماری ایسٹرل باڈی سے جڑا ہوا ہے، ایسٹرل باڈی سے مراد ہمارا مثالی جسم ہے، اور مثالی جسم ہمارا وہ جسم ہے جو دکھائی نہیں دیتا، یعنی ہمارا حقیقی جسم جسے ظاہر کرنے کے لیے ظہور میں لانے کے لیے جسم کا ظاہری لباس پہنایا جاتا ہے، دماغ کا تعلق اس مثالی جسم کے ساتھ ہے جو اپنے اندر پیدا ہونے والے خیالات سے جسمانی ظاہری وجود کو عمل کرنے کی تحریک دیتا ہے
اور دماغ موت کے وقت اپنے آپ کو جسمانی جسم سے الگ کر لیتا ہے اور اپنی ایسٹرل باڈی کی آنکھوں کے ساتھ اپنے مرے ہوئے جسمانی وجود کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، بس صرف کوئی ری ایکشن نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ظاہری جسم ختم ہو جاتا ہے جس کے ذریعے حواس کے ساتھ کوئی عمل ہو سکے، کیونکہ جسم سے جان جدا ہو گئی۔ غور کیجئے کہ جسم سے جان جدا ہو گئی، وہ چیز جس سے جسم حرکت کر رہا تھا، سن کر جواب دے رہا تھا، سامنے آئی کسی شے کو یا نظارے کو دیکھ رہا تھا، ہر قسم کا عمل کر سکتا تھا، وہ عمل رک گیا کیونکہ جان جسم سے جدا ہو گئی۔ اب جو چیز جدا ہوئی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ کسی وجود میں تھی، ایسٹرل باڈی کی شکل میں کسی جسمانی وجود میں موجود تھی، اب وہ اس وجود سے نکل آئی، لیکن اپنی صفت میں، اپنی ذات میں، اپنی حقیقت میں موجود ہے، اور یہی جان آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، آپ کا دماغ یعنی آپ کا نفس ہے، جسے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے یہ کہہ کر فرمایا کہ انسان صرف سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے، یعنی وہ وجود ہے جس میں یہ سمایا ہوا ہے۔ جب اس وجود سے نکل جاتا ہے تو اپنی اصل حالت میں لوٹ آتا ہے۔ اب اور بھی باریکی سے ایک راز کی طرف غور کرتے ہیں کہ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے نفس پر رحم لازم کر لیا ہے، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کرے گا، جس میں کچھ شک نہیں۔ وہ لوگ جو اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈال چکے وہ ایمان نہیں لاتے کہ ان سے پوچھو اس سارے کائناتی نظام میں، تمہارے شعور میں، تمہارے جسم میں جو کچھ بھی ہے وہ کس نے بنایا ہے، کس نے عطا کیا ہے؟ سب اللہ ہی نے بنایا ہے، اسی نے عطا کیا ہے، اور اس نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر، اپنے دماغ پر یعنی کائناتی شعور پر رحم لازم کر دیا ہے۔ یہ واحد کائناتی دماغ ہر انفرادی دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور انفرادی دماغ کو ہدایت کا خیال بھیجتا رہتا ہے۔ انسانی نفس یہ دماغ ایک لطیف معاملہ ہے۔ دماغ کوئی مجموعی چیز نہیں ہے، ظاہر اور ٹھوس اس کا وجود کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ مثالی ایسٹرل باڈی کی شکل میں انسانی دماغ میں موجود ہے۔ اس کی شدت کو ناپا نہیں جا سکتا، اور جس طرح انسان کی ایسٹرل باڈی اس کا حقیقی وجود ہے، اسی طرح کائناتی دماغ یعنی کائناتی شعور کا حقیقی وجود روح ہے۔ ذہانت کا واحد ذریعہ روح ہے، یہ خود واضح ہے، یہ اپنی روشنی سے چمکتا ہے، جس کا ایک لطیف اشارہ قرآن کی سورہ شمس میں دیا گیا کہ سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے، سورج روح ہے اور اس کی روشنی وہ کائناتی شعور ہے جو ساری کائنات میں کرنوں کی طرح پھیلا ہوا ہے، اور قسم چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ چاند انسان کے دماغ میں پیدا ہونے والے جذبات، مد و جزر، خیال کا احساس کا اتار چڑھاؤ، کبھی رحم کا جذبہ، کبھی غصے کا جذبہ، کبھی ایمان کا جذبہ، کبھی سکھ کا جذبہ، کبھی دکھ کا جذبہ، کبھی ایکشن کا جذبہ، کبھی ری ایکشن کا جذبہ، انسانی دماغ پر گزرتے مختلف ادوار چاند کی گھٹتی بڑھتی منزلوں کی طرح، وہ منزلیں، وہ جذبات، وہ خیال جو کائناتی شعور سے اور کائناتی شعور روح سے لیتا ہے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، سورج کی روح کے وہ پاکیزہ خیال، وہ خیر کے خیال جو دماغ کو نیکی کی طرف راہ دکھائے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، رات جہالت جب دماغ پر چھا جائے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، آسمان یعنی شعور اور اس کو بنانے والے کی قسم ہے، اور زمین اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، زمین تمہارا جسمانی نظام اور اسے چلانے والے کی قسم ہے، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا کہ پھر جب میں اسے پورے طور پر درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ دماغ کو، نفس کو کیا درست کیا تو پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی کہ انسانی دماغ کو نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور بدی کرنے کا اختیار بھی ہے، تو بے شک وہ کامیاب ہوگا جس نے اسے برائی سے، گناہ سے پاک رکھا، اور بے شک وہ غارت ہوگا
جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ برباد ہو جائے گا، خسارے میں پڑ جائے گا۔ جس نے اس پھونک کو، اس الہیاتی اختیار کو نیکی کی بجائے برائی کی طرف لگا لیا اور اس امانت کو آلودہ کر دیا جو جان کی شکل میں، نفس کی شکل میں دماغ میں رکھ کر انسان کو سونپی گئی۔ انسانی اعضاء، دماغ اور حواس اپنی سرگرمی اور زندگی کا اصول روح سے اخذ کرتے ہیں۔ اس روح کے دو رخ ہیں، ایک پازیٹیو اور دوسرا نیگیٹو۔ دماغ کا نیک استعمال رحمانی رخ ہے اور دماغ کا غلط استعمال شیطانی رخ ہے، اور یہ دونوں ہی رخ انسان میں موجود ہیں۔ یہ روح کے ادراک کی چیز ہے۔ جس طرح جسمانی جسم ٹھوس، مائع اور گیسی مادے سے بنا ہے، اسی طرح ذہن بھی مختلف درجات کی کثافت کے باریک مادے سے بنا ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک ذہنی دنیا ہوتی ہے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی سے سوچ، مزاج، ذائقہ، ذہنیت، جسمانی خصوصیات وغیرہ میں بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر بھی ایک آدمی دوسرے آدمی سے مختلف ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑی سی مشابہت ہو سکتی ہے۔ مختلف انسانوں کی ناک، کان، ہونٹ، آنکھیں، بھویں، دانتوں کی ترتیب، کندھے، ہاتھ، انگلیاں، شکل، آواز، چال، بات کرنے کا طریقہ وغیرہ کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو کسی بھی دو افراد کے درمیان واضح فرق نظر آئے گا، وسیع فرق نظر آئے گا، یہاں تک کہ ہتھیلی کی لکیریں بھی مختلف ہوں گی۔ کوئی دو پتے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ قسم قسم کا ہونا تخلیق کا حسن ہے۔ اسی طرح ایک مضبوط ذہن کمزور ذہنوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک مضبوط دماغ والا ہپناٹسٹ کمزور ذہن کے لڑکوں کے ایک پورے گروپ یا دائرے کو ہپناٹائز کرتا ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ حساس طریقے سے منظم ہیں۔ ایک جاندار کے طور پر ان کے جسم زیادہ باریک اور زیادہ حساس طور پر بنائے گئے ہیں۔ یہ عام طور پر وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دوسروں کی ذہنیت سے کم و بیش متاثر ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ رابطے میں آتے ہیں، جن کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ جس نے اپنے ذہن کو پاک کر لیا وہ طاقت کا مرکز بن جاتا ہے۔ تمام چھوٹے، ناپاک، کمزور ذہن لاشعوری طور پر پاکیزہ، عظیم دماغ کی طرف کھینچے جاتے ہیں، کیونکہ وہ عظیم پاکیزہ ذہن سے سکون، مستقل مزاجی اور طاقت حاصل کرتے ہیں۔ پرسکون ذہنی حالتوں میں آپ خدا کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ منصوبہ بندی، غصہ اور افسردہ مزاج، یہ سب ذہن کو پریشان کرتے ہیں اور خدا کی شناسی یعنی اپنی خود شناسی میں رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ دماغ ہمیشہ بدل رہا ہے۔ ذہن مختلف خیالات کا مجموعہ ہے۔ یہ عادات کے ایک مجموعے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ مختلف اشیاء کے ساتھ رابطے سے پیدا ہونے والی خواہشات کا مجموعہ ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں سے پیدا ہونے والے احساسات کا مجموعہ بھی ہے۔ یہ مختلف اشیاء سے جمع کردہ خیالات کا مجموعہ ہے۔ اب یہ خواہشات، خیالات اور احساسات مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ ہر منٹ، ہر لمحے دماغ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ اور شکل بدلتا رہتا ہے۔ ذہن مسلسل بدل رہا ہے۔ دماغ تجربے سے تیار ہوتا ہے۔ انسان کے پاس اس تیاری کے لیے تمام چیزیں ہیں اور یہ ماضی، حال اور مستقبل میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پانی کو ٹھنڈک، آگ کو گرمی، ہوا کو حرکت کس نے دی؟ یہ خوبیاں ان کی فطرت ہیں۔ اسی طرح جب دماغ کام پر ہوتا ہے، یعنی کسی خیال کو وصول کر رہا ہوتا ہے، کائناتی شعور سے، نیکی اور برائی کے رخ سے کسی عمل کو انجام دینے کی سوچ رہا ہوتا ہے، تو عقل اور انا دماغ کے ساتھ ساتھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ احساس، سوچ اور ارادہ، ادراک، خواہش، مرضی دماغ کے مختلف عمل ہیں۔ انسان کوئی بھی کام ظاہری دنیا میں عمل میں لانے سے پہلے خیالی دنیا میں انجام دے چکا ہوتا ہے۔ دماغ کی تین حالتیں ہیں، یعنی فعال، غیر فعال اور غیر جانبدار۔ دماغ ہمیشہ مختلف اور نئے احساسات چاہتا ہے۔ یہ یکتائی سے بیزار ہے۔ سوچ، منصوبہ بندی، احساس، جاننا، مختلف سرگرمیاں ہیں جو دماغ میں چل رہی ہیں۔ کبھی کبھی آپ منصوبہ بناتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ سنجیدگی سے سوچتے ہیں۔ دماغ کو ملا ہوا اختیار ہی تمام ذہنی صلاحیتوں کو کھیل میں لاتا ہے۔ آپ کو خود شناسی سے یہ جاننے کے قابل ہونا چاہیے کہ ذہن میں مختلف اوقات میں کیا چل رہا ہے، یعنی اپنے خیالات پہ دربان بن کر بیٹھ جائیں۔ جو مہمان دماغ میں داخل ہونے کے قابل ہو اسے آنے دیں اور باقی خیالات کو اپنے دماغ میں ہرگز جگہ نہ بنانے دیں۔